अस्सलामु अलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 29। और सीन वहां से शुरू होता है जहां पे बहारे और आयशे रात को सो रही होती हैं। लेकिन बहारे को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि जैसा कि पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि बहारे ने पजल बॉक्स के बारे में आयशे से बोला है झूठ। तो अब वो जानना चाहती है कि एक झूठ बोलने के बदले उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। तो आइए जानते हैं। अंधेरे कमरे में मध्यम सब्ज नाइट बल्ब की रोशनी बिखरी हुई थी और जजीरे के साहिल से सर टकराती लहरों की सरसराहट यहां तक महसूस होती थी। आयशा आंखों पे बाजू रखे करीबन नींद में जा चुकी थी जब बहारे ने उसे पुकारा। आयशे, बात सुनो। वो चित लेटी छत पे किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी और नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आयशे की आवाज नीम गनूनगी से बोझल थी। आयशे, जब बंदा बार बार झूठ बोलता है तो क्या होता है? अल्लाह ताला उसे अपने पास बहुत झूठ बोलने वाला लिख लेता है। और बहारे ने चौंक कर उसे देखा और आयशे की आंखों पे बाजू था। शुक्र कि वो बहारे का चेहरा नहीं देख सकती थी। अपने पास किधर? आसमानों पे? आसमानों पे। क्या उसके नाम के साथ झूठा किसी बड़े पोस्टर पे लिखा जाता है? हाँ, शायद ऐसे ही हो। आप सो जाओ। आयशे, अगर अल्लाह ताला वो पोस्टर आसमान पे बिछा दे तो क्या सबको उसके नाम के साथ झूठा लिखा नजर आएगा? और उसकी आवाज में अनजाना सा खौफ था। चश्मे तसव्वुर में उसने देखा कि बाहर तारीक आसमान पे सुर्ख अंगारों के साथ लिखा था, अनातोलिया की बहारे गुल बहुत झूठ बोलने वाली। और आयशा ने भी जवाबन उसे बताया, हाँ, सबको हर जगह से वो नजर आएगा। तो क्या उसे भी जो घर के अंदर कमरे के अंदर होगा, उसे भी? हाँ, उसे भी। अब सो जाओ बच्चे, सुबह काम पे भी तो जाना है। आयशे, अगर कोई बेड के नीचे घुस जाए तो वहां से भी आसमान नजर आएगा? हाँ, और बहारे गुल, तुम अब बोली ना तो मैं तुम्हें ट्रंक में बंद कर दूंगी। आयशा झुंझला कर बोली थी क्योंकि उसकी नींद बार बार टूट रही थी और वह सारे दिन की थकी हुई थी। अब बहारे जरा सी आयशा के करीब खिसकी और चेहरा उसके कान के करीब ले आई। आयशे, उसने बहुत धीमी से सरगोशी की। क्या ट्रंक के अंदर से भी आसमान नजर आएगा? अल्लाह अल्लाह। आयशा ने गुस्से से बाजू हटाया और बहारे ने गड़ाप से मुंह कंबल के अंदर कर लिया, मगर उसे कंबल के अंदर से भी आसमान नजर आ रहा था और सुर्ख अंगारे उसी तरह दहक रहे थे। और सीन हुआ यहां पे खत्म। अगला सीन स्टार्ट होता है हयात सुलेमान से। और उस शाम वो टॉक्सिम अपनी सुर्ख हील ठीक करवाने आई थी। जब हील जुड़ गई तो वो किसी ख्याल के तहत शॉपर लिए स्क्वायर के मुजस्समे की तरफ आई। इस्तकलाल यमीनी यानी कि मुजस्समा आजादी। मुजस्समे के गिर्द घास के गोल क़िताए अराजी को मुस्बत के निशान की तरह दो गुजरगाहों ने काट रखा था, जिससे गोल क़िता 4 बराबर खानों में बट गया था। कंपास के 4 खाने और हर सू ट्यूलिप्स की महक थी। बहादुर जर्नैल अब मुजस्सम सूरत उसके सामने खड़े थे। अतातुर्क मुस्तफा कमाल पाशा।
اور یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ صرف اسی کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی۔ اسے ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، لیکن کہیں دور ٹیچر کی آواز بولی تھی کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ اب وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی اور اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا، اور یہاں پہ ہوئی سوالوں اور جوابوں کی ایسی جنگ جس کے آخر میں فیصلہ کیا حیا سلیمان نے کہ وہ کسی کے سامنے تو نہ کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے کیوں کرے وہ نہ۔ وہ اس مجسمے کے سامنے کھڑی اس سے پوچھنے لگی کہ یہ آدمی کیوں جیتا، اور جواب آیا کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا، اور جواب آیا اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑ کے جب تک کہ فتح نہ مل جائے یا پھر جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا، اور وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر جیت کیوں نہیں سکتی؟ اور وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ سبانجی والے نکال دیں گے، ہاں تو نکال دینا، لیکن کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ تو اسکارف اتارے گی اور نہ ہی اب وہ میدان چھوڑے گی۔ اور وہ اتاتورک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی، کیونکہ مسجد میں جو فیصلہ اس نے کیا تھا اسے بس اب وہ پورا کرنا تھا۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو پڑے، وہ مزید اس ذلت سے اب نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کوئی مذاق تو نہیں ہوتی نا؟ ہاں، اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی، اور دیکھتے ہیں کہ کون روکتا ہے۔ اتاتورک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے اب یہ عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، لیکن اسکارف اوڑھنا یہ کام ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے، کوئی تو راستہ ہوگا نا۔ اور اسے یاد آیا کہ میجر احمد نے کہا تھا راستہ ضرور ہوتا ہے اور راستے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اب حیا سلیمان کو بھی راستہ ڈھونڈنا تھا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو ٹھوڑی تلے پن سے جوڑا، اور پھر سامنے کے دو تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا اور دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا تھا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا، اور توقع کے خلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اب کتابیں اٹھائے اور بیگ کندھے پہ ڈالے جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتی اسے دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی نہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی، اور اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے زور سے آواز دی، حیا! اور حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی
آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ ہی تھی. حیا, what color is your hair today? Blue? اور حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی اور پیچھے سے آتے کہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا. آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی. بدتمیز نہ ہو تو. آج وہ بنا سکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی. چند ہی لمحوں بعد ٹالی بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اس سے پوچھنے لگی, تم نے سکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ اور جواباً حیا نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا. دیکھتے ہیں, انتہائی جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی اور اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا. آج کیا ہوگا اور وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر ہابر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑی اور انہوں نے اسے مخاطب کیا اور کہا, مس, میرا نہیں خیال کہ آپ کو کلاس روم میں سکارف کرنے کی اجازت ہے. اور پھر بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے ہی دیکھنے لگے. جو ساری بڑی بڑی باتیں, احادیث, آیات, اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے, وہ سب تو جیسے اسے بھول ہی گئے اور اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اب کیا کہے. وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی اور ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی. اور پھر سے پروفیسر نے دہرایا, مس, آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں. اور اس کے کانوں میں عائشہ کی آواز گونجی, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. عائشہ نے ایک دفعہ اس سے کہا تھا, لیکن ابھی تو اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے. سب اسے ہی دیکھ رہے تھے اور اس نے کچھ کہنے کے لیے ابھی لب کھولے ہی تھے, تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی بول اٹھی, سر, یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے, مہمان, اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا. اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا. ہو سوری, آپ مہمان ہیں, پلیز تشریف رکھیے. پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے اور ٹالی کے تو لبوں سے مسکراہٹ ہی غائب ہو گئی. اور حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرائی اور پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا, لیکن لیکچر شروع ہو چکا تھا اور تمام سر جھکنے لگے تھے. اس لڑکی کو نہیں دیکھ پائی تھی سو چہرہ واپس موڑ لیا, لیکن اس کے دل اور دماغ سن ہو چکے تھے اور کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کر دیا. سب اتنا آسان ہوگا اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے بیوقدہ سے, جہاں پہ حیا سلیمان بھی ویکنڈ پہ آ چکی ہوتی ہے اور وہ وہاں آتے ہی کہتی ہے, یہی رکھا تھا پزل باکس, کہاں جا سکتا ہے. وہ ویکنڈ پہ بیوقدہ آئی بھی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری سٹڈی چھان کر وہ مایوسی سے کہہ رہی تھی, وہ بہت قیمتی تھا, میں اسے کھونا افورڈ نہیں کر سکتی. اور ساتھ کھڑی بہارے کا تو چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے. آج شاید وہ بیمار تھی. اور اسے ایسا دیکھتے ہوئے حیا نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے, بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا یہ پزمردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی, سو پوچھے بنا نہ رہ سکی. اور بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا. وہی پرانا مسئلہ,
صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی، اور وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے، اور وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن اب مزید جھک گئی۔ ویسے ملازمہ تو کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا تو کہاں ڈھونڈے؟ اور حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر سی گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا، اور اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں بھی گونجنے لگیں، اور حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے آہستہ سے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں اور بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ حرس نے سب سچ بتا دیا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ تو سانس لینا بھول گئی، اور عائشہ خود بھی ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ باہر ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی، اور وہ دونوں ساکت اور ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ اور 5 منٹ کے بعد بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، اور وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت، اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے، اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور عائشہ، تم اس کو ڈانٹنا بالکل بھی مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے۔ اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، لیکن اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ اس وقت آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی، اور کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں تو بہارے قریب کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی، اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے، بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اور تبھی عائشہ نے اسے کہا، تم پہ یہ سکارف بہت اچھا لگتا ہے، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، اور میں سبانجی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے حیا، اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا، اور حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اور ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھی بہارے نے اچنبے سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، تو پھر اب کیوں؟ وہ یہی سوچ رہی تھی، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ حیا سلیمان اور معتصم اب دونوں بیٹھے پزل باکس کی کڑیاں سلجھانے میں لگے ہوئے تھے۔ معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، اور پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو تم۔ اوہ ہاں شور، وہ گھاس پہ بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی، اور چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا کہ اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا، فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا، اور اسی ماہ کے آخر تک
फ्लोटेला ने गज़वा के लिए रवाना होना था। ये बात अब तक फलस्तीनी बहुत दफा दोहरा चुके थे। और घास के आगे मसनूई झील दोपहर की किरणों से चमक रही थी और मोतसम उस चमकती धूप में बॉक्स पकड़े काफी देर से उसे उलट पुलट करके देखता रहा और फिर कहने लगा, यकीन करो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन इस होमर वाली पहेली को हल करना आसान होगा। ठहरो, कोशिश करते हैं। उसने जली लकड़ी पे लिखे सुनहरी हरूफ पढ़े। मार्क्ड ऑन होमर स्टाउट अ स्टिक विद ट्विन स्प्राउट्स। और फिर कहने लगा कि होमर तो वही फलसफी था ना जिसके बारे में हराक्लितस ने कहा था कि इससे दरे मारे जाने चाहिए। उसके कहने पे मोतसिम ने भी सर उठाकर खफकी से उसे देखा था और वो शाने उचका कर रह गई। यूनानी फलसफा वो आखिरी शय थी जो उसे दिलचस्प लगती थी, मगर शायद मेजर अहमद का हिसाब उल्टा था। होमर के शुभात पे निशान ज़दा स्टिक। यहां किस निशान की बात हो रही है? और होमर के शुभात, लेकिन कैसे शुभात? वो सोचने लगा। और फिर हया ने भी उसे हिंट दी कि मोतसिम निशान तो किसी के लिखे हुए काम पे ही लगाया जा सकता है ना, तो क्या होमर के लिखे हुए काम में किसी के शकूक शुभात का जिक्र है? ये तो मुझे भी नहीं पता हया, लेकिन उसके अपने काम में जो हिस्सा बाद में आने वाले नाकदीन को मशकूक लगता है ना, उसे मार्क जरूर किया गया है। और कैसे मार्क किया गया है? वो चौंकी। क्या किसी खास निशान से? मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि होमर के काम में मुश्तबा हिस्सा होता है और उस पे ऑबलिस्क का निशान लगाकर मार्क किया जाता है। ऑबलिस्क, ये क्या होता है? तुम्हें ऑबलिस्क का नहीं पता? ये होता है ऑबलिस्क। उसने रजिस्टर के सफ़े पे एक सीधी लकीर खींची और उसके ऊपर और नीचे एक एक नुक्ता लगा दिया। लेकिन ये तो तकसीम का सिंबल है ना, इस तरह का हो ना। उसने पजल बॉक्स की स्लाइड ऊपर नीचे की, यहां तक कि पूरा लफ्ज ओबलिस लिखा गया, लेकिन बॉक्स फिर भी जामिद ही रहा। हया, ये सिर्फ पहेली का जवाब है। हमें इन चारों के जवाब तलाश करके इनमें से मुश्तरक बात ढूंढनी है, उसने याद दिलाया। और हया ने बददिली से पजल बॉक्स उसे थमा दिया। वो इस वक्त खुद को बहारे की तरह महसूस कर रही थी, अपने तोहफे के इतने करीब लेकिन उतनी ही दूर, और बेबस और बहुत ही बेबस। तो जो रिडल थी हया के बॉक्स पे, उसका पहला जो आंसर था वो मिल चुका है, ऑबलिस, यानी कि एक निशान, डिविजन सिंबल। अब बाकी की जो 4 हैं रिडल्स, वो अभी भी सॉल्व करना बाकी हैं। यहां पे हो चुका है सीन खत्म। अगला सीन स्टार्ट होता है इस्तकलाल स्ट्रीट से। शाम का अंधेरा इस्तकलाल स्ट्रीट पे उतर आया था और गली की रौनक और रोशनियां अपने अरूज पे थी। वो और हॉले काफी दिनों बाद इस्तकलाल स्ट्रीट आई थीं और इम्तिहान करीब थे, सो वो निकल ही नहीं पाई थीं। अब निकली तो डीजे की यादें ताज़ा हो गईं। खरीदा उन्होंने तो कुछ नहीं, बस विंडो शॉपिंग करती रहीं और तकरीबन 8 बजे वाली गुरसल से फिर वो आई थीं और गुरसल को वापस रात के 1:30 बजे जाना था। सो तब तक उनका इरादा खूब अच्छी तरह से जदीसे में घूमने का था। और वो कुछ सोचकर कहने लगी कि पहले तो बर्गर किंग में डिनर कर लेते हैं, ठीक है? वो उस रोज के बाद जहान से कभी मिली नहीं थी, सो सोचा उसने कि अब जाकर मिल ले। अच्छा, तो तुम्हारी सुलह हो गई इससे? वो बर्गर किंग के दरवाजे पर थी जब हॉले ने उससे पूछा और हया ने जरा हैरत से उसे देखा और फिर मुस्कुरा दी। और फिर उससे कहने लगी कि वो बात तो बहुत पुरानी हो गई है और अब तक तो बहुत कुछ बदल चुका है।
वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोली थी और स्याह स्कार्फ चेहरे के गिर्द लपेट रखा था उसने, और उसमें दमकता उसका चेहरा बहुत मुतमईन लग रहा था। और हॉले भी शरारत से मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ वो तो लग ही रहा है। और हया ने अपना बायां हाथ आगे किया और प्लैटिनम रिंग रात की मसनूई रोशनियों में भी चमक रही थी। व्हाट? तुम्हारी जेहान सिकंदर से मंगनी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं? हॉले खुशी और हैरत से कह उठी, और वो दोनों रेस्टोरेंट के दरवाजे में ही खड़ी थीं और अतराफ में लोग आ जा रहे थे। और जवाबन हया ने भी उसे बताया, लेकिन हमारी शादी मंगनी से पहले हुई थी, यही कोई 20-21 साल पहले। लंबी कहानी है, तुम्हें डिनर के बाद ही सुनाऊंगी। और वो जल्दी से हॉले का बाजू थामे अंदर चली आई। आज उसने वही सुर्ख हील पहन रखी थी और जरा एहतियात से वो चल रही थी। जेहान तो 6 बजे ऑफ कर गया था, अभी वो घर पे ही होगा। वहां काम करने वाले लड़के ने उसे बताया था और उसे मायूसी हुई, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। और फिर हॉले बहुत ही पुरजोश थी और उसे कहने लगी, मुझे पूरी कहानी सुनाओ, तुमने तो इतनी बड़ी बात हमें बताई ही नहीं। और वो सारा किस्सा सुनने के लिए बेताब थी। और फिर वो भी हंसकर बोली, हाँ तो चलो टॉक्सी में चलते हैं, वहीं बैठकर सुनाती हूं। चंद कदम का ही तो फासला था और वो बातों में ही कट गया। और वो जब स्क्वायर पे आई तो शाम में हुई बारिश से गीली सड़क अभी तक चमक रही थी। हया ने बेख्तियार अपने पांव को देखा। यहीं टूटी थी मेरी हील। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए अपने मुरम्मत शुदा हील को देखा। लकड़ी की बहुत बारीक हील अब बिल्कुल ठीक लग रही थी। और फिर कितना ख्वार कराया था उस दिन मैंने उसे। सुर्ख हील, सुरकोट, बरसती बारिश, उसे बहुत कुछ याद आया था। आओ हया, पार्क चलते हैं। हॉली उसे बुला रही थी, लेकिन वो उसी तरह खड़ी सर झुकाए बस अपनी हील को ही देख रही थी। और लम्हे भर को तो उसके गिर्द जगमगाता स्क्वायर हवा में ही तहलील हो गया था। सारी आवाजें बंद हो गई थीं और वो बिल्कुल साकित खड़ी अपनी हील को ही देख रही थी। यहीं टूटी थी उसकी हील। हाँ, यहीं, बिल्कुल यहीं। और फिर वो जो रिडल थी वो उसके दिमाग में घूमने लगी। Snapped there a blooded pine. Blooded यानी कि खून, लेकिन खून तो सुर्ख होता है ना। और सुर्ख लकड़ी यानी कि लकड़ी की हील। Split there some tears divine. और फिर उसकी मुतहीर निगाहों ने टॉक्सिम स्क्वायर का अहाता किया। आफाकी आंसू, आसमान के आंसू यानी कि बारिश और नहरें तकसीम होती थी इस जगह से। राउंड द एमरल्ड क्रूसिफाइड। और फिर उसकी नजरें मुजस्समे के गिर्द फैले घास के कताए अराजी पे जम गई, जिन्हें 2 गुजरगाहें सलीब के निशान की तरह काट रही थीं। जुमरद घास जो मसलूब थी। एंड द फ्रीडम पेट्रिफाइड यानी साकिन हुई और पत्थर बनी आजादी। यकीनन मुजस्समा आजादी होगी। तो क्या इस रिडल का मतलब अतातुर्क का मुजस्समा इस्तकलाल यमीनी है? A love lost in symbolic smell. प्यार जो खो गया
ڈی جے. ہاں، اس کے ذہن میں جیسے دھماکہ ہوا تھا، اور ادھر 7 استقلال جدیسی میں ہی تو ڈی جے گری تھی. یہیں پہ میں نے اسے کھویا تھا. اور روز ٹاکسم سکوئر میں ٹیولپس کی مہک پھیلتی تھی، علامتی خوشبو. ٹیولپس جو کہ استنبول کی علامت تھے نا. Under which the lines 12. اور اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز. ہاں، میٹرو لائنز، ریلوے لائنز. نیچے ریلوے اسٹیشن ہی تو تھا. اور اب ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے. اوبلسک کا نشان کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ وہ سوچنے لگی. اور پھر ہالی کی آواز آئی، حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہے، جلدی چلو. ہالی نے اس کا بازو جھنجھوڑا اور وہ ہالی کی طرف متوجہ نہیں تھی. کسی خوابیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی، ٹاکسم، پورے 6 حروف. اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی. یعنی اس نے پزل حل کر لیا تھا. حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے، جلدی چلو. ہالی کی آواز میں اب ذرا سی گھبراہٹ تھی، اور وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا. تو سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے ہی دیکھ کر مسکرایا تھا، اور وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی. اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. وہ اس چہرے کو بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا. کیونکہ آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی. وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھی اسے پہچان چکا تھا. اب اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا ہالے نے، جو اسے کہہ رہی تھی کہ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں. وہ ہالے کا ہاتھ تھامے اب تیزی سے واپس پلٹ گئی، اور لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے اور تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھیں. اور جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے، تو اس طرح ہالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے وہ ایک کافی شاپ میں آ گئی. اور ہالے اس کے لیے گرما گرم کافی بھی لے آئی، اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھیں. اور حیا نے بھی لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، پتہ نہیں کون تھا. اس نے لا تعلقی سے شانے اچکائے اور گرما گرم کافی لبوں سے لگائی. ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا، کیونکہ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا. اور وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا. اور اس نے سراسیمگی کسی کیفیت میں کپ نیچے کیا اور ہالے سے کہا، ہالے، وہ ادھر ہی آ گیا ہے. اور ہالے نے بھی پریشانی سے پلٹ کر دیکھا. وہ عین ان کے سر پہ آ پہنچا تھا اور ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا. اور لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم شجیم آدمی تھا. فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی.
اور وہ لمحہ ملاقات جس سے اسے کبھی ڈر نہیں لگا تھا اس وقت اسے بے حد خوف زدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ اور ہالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا اور حیا نے سمجھ کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی، اور حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ کیا کیا ہے حیا نے؟ کیوں کیا اس نے ایسا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کس مقصد سے آیا تھا یہاں پہ، اور ہالے اور حیا کو اس سے اتنی انسیکیورٹی کیوں محسوس ہو رہی تھی کہ انہوں نے اس کے منہ پہ کافی ہی الٹ دی؟ کیا ری ایکشن ہوگا عبد الرحمن پاشا کا، اور کیسے بچائیں گی وہ اس سے خود کو؟ جانیں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کا کوئی بھی اندازہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ یہ رائٹرز اتنے ڈیفیکلٹ ورڈز کیوں یوز کرتے ہیں؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا، اور لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم شجیم آدمی تھا۔ اس کی جگہ ایک سمپل سا جو ایک عام آدمی کو لفظ سمجھ آ سکے وہ بھی تو بولا جا سکتا تھا۔ And now what is this؟ لہیم شجیم۔ It sounds good. I mean rhyme کر رہا ہے، but I mean کوئی رائٹر تو نہیں پڑھتا نا ناولس کو، ایک عام آدمی پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں عام سے الفاظ ہونے چاہیے۔ اور جناب اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔